جب ان کے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سیاسی حوالے سے ہم اور ان کے خلافت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور جو ایک معروف صلح فرمائی ہے جسے معروف صلح کہتے ہیں حاکم شام معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، تو اس میں بھی ایک ہمیں بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ کس طرح دین اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، کس طرح انسان کو اپنی ذات آگے نہیں رکھنی چاہیے، انسان کو اپنے انا اور اپنی شخصیت آگے نہیں رکھنی چاہیے، اصل ہدف دین ہونا چاہیے، اور دین کے لیے جس حد تک بھی انسان کو قربانی دینی پڑے انسان وہ قربانی دے۔ اور ائمہ ہدی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی ذات کو مد نظر نہیں رکھا، چونکہ ان کی ذات تو گم تھی دین اسلام میں، فنا فی اللہ کی منزل پر یہ ہستیاں فائز تھیں۔ تو جب حاکم شام نے، ہم اس صلح کا پس منظر کچھ بیان کرتے ہیں، جب حاکم شام نے معاویہ بن ابی سفیان نے پیغام بھیجا مصالحت کے لیے، اور تاریخ میں ملتا ہے ایک خالی صفحہ پر اپنے اس نے دستخط کر کے بھیجے تھے اور کہا تھا کہ جو آپ اس پہ شروط رکھنا چاہتے ہیں میں ان شروط کے ساتھ آپ کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ مہادنہ تھا، ہدنہ تھا، جسے ہم صلح کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک امام کا، ایک اس زمانے کا جو لوگوں کا بنا ہوا خلیفہ تھا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا نام نہ تھا، تاکہ یہ کہا جائے کہ امام حسن نے اس کی خلافت کو قبول کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ صلح نہ تھی، بلکہ یہ در حقیقت ہدنہ تھا، جسے آج کی زبان میں سیز فائر کہتے ہیں، یعنی دو مختلف ملکوں کی جو آپس میں جھڑپ تھی اس جھڑپوں کو روک دیا گیا، ورنہ مورچے اپنی جگہ پر قائم ہیں، دونوں فوجیں اپنی جگہ پر محاذوں پر قائم تھیں، لیکن سیز فائر تھا۔ یہ بھی اسی طرح کا سیز فائر تھا اور یہ ہدنہ تھا۔ تو جب یہ خط حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو آقا نے اپنے صحابہ کو کہا اور ان میں خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر کہا کہ دیکھیے میں کوئی جنگ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑنا چاہتا، میں جنگ فقط اور فقط اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ سلامتی پیدا ہو، تاکہ اسلام کا جو نام ہے وہ روشن ہو، اور میں اس پہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اور جنگ ہم اس لیے نہیں لڑ رہے چونکہ اس سے ہم نے لوگوں کو قتل کرنا ہے، مارنا ہے، یہ ہمارا ہدف ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے جو حاکم شام کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی مصالحت کی اور ہدنہ کی، تو اس وقت آقا نے ارشاد فرمایا، جسے تمام مورخین نے یہ لکھا ہے، حضرت امام حسن نے فرمایا وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ قَدْ دَعَا إِلَىٰ أَمْرٍ لَيْسَ فِيهِ عِزٌّ وَلَا نَصَفَ۔ اے میرے صحابیوں، حاکم شام نے مجھے ایک ایسے امر کی طرف دعوت دی ہے جس میں کوئی عزت نہیں ہے اور جس میں کوئی انصاف بھی نہیں ہے، چونکہ جانتے تھے کہ اس مصالحت کے بعد، اس ہدنہ کے بعد یہ حاکم شام کیا کرے گا، اور اس کے نیت کو اور اس کی جو پس منظر چیزیں چل رہی تھیں ایک وقت کا امام بہتر جانتا ہے، وہ جانتے تھے۔ فرمایا فَإِنْ أَرَدْتُمُ الْحَيَاةَ قَبِلْنَاهُ مِنْهُ۔